بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک دوسرا افسوسناک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ واقعہ بھی تقریباً اسی زمانے میں پیش آیا جب واقعہ رجی پیش آیا تھا۔ یہ بھی سفر کا مہینہ تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دشمنوں کی جانب سے اس زمانے میں سازشیں کس زور شور سے جاری تھیں اور مسلمانوں کے خلاف وہ کتنے جری ہو رہے تھے کہ انہیں کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ عامر ابن مالک نام کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ تحفے ساتھ لایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تحفے قبول نہیں فرمائے، نہ ان کو منع کیا، اور کہا کہ مجھے تمہاری قوم کی طرف کے لوگوں کے بارے میں کچھ اندیشے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کے بعد ان تحفوں کو پیش کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی تجویز منظور ہے، آپ ایسا کرو کہ چند لوگ میرے ساتھ ہمارے قبیلے میں بھیج دو تاکہ وہ ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مجھے نجد والوں سے خطرہ ہے۔ عامر ابن مالک نے کہا کہ میں ضامن ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ضمانت قبول فرمائی اور 70 صحابہ کی ایک جماعت کو تیار فرمایا۔ حضرت منذر ابن عمرو ساعدی کو اس جماعت کا امیر مقرر فرمایا۔ یہ جماعت قرآن کریم کی ماہر تھی اور دعوت و تبلیغ کے اصولوں کو جانتی تھی، اور یہ دعوت و تبلیغ کے کام میں عموماً مصروف رہتی تھی۔ یہ لوگ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ ان میں حضور سے قرآن اور حدیث سیکھنے والے لوگ بھی تھے۔ یہ لوگ لکڑیاں جمع کرتے تھے، ان سے کچھ رقم حاصل کر کے غریب صحابہ اصحاب صفہ کے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ یہ کام انہی لوگوں کے سپرد تھا۔ رات کو یہ عبادت اور تہجد میں مصروف رہتے تھے، دن کو حضور سے قرآن اور حدیث سیکھتے تھے، اور حضور کے مختلف کاموں میں حضور کے معاون تھے۔ یہ لوگ وہ جماعت تھی جو ہر وقت اور ہر کام کے لیے حضور کے ساتھ رہتی تھی۔ حضور کے حکم سے عامر ابن مالک کی ضمانت میں یہ لوگ اس کے ساتھ چلے گئے اور بیر معونہ کے مقام پر جا کر رک گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیچھے سے ایک خط لکھ کر حضرت انس کے ماموں حرام ابن ملحان کو دیا کہ یہ خط بنو عامر کے سردار عامر ابن طفیل کو دے دینا۔ یہ عامر ابن طفیل اس شخص کا بھتیجا تھا جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور صحابہ کو اپنی ضمانت میں لے کر جا رہا تھا۔ حضرت حرام ابن ملحان یہ خط لے کر آگے چلے گئے اور عامر ابن طفیل کو دے دیا۔ اس نے حضور کا خط پڑھا نہیں، بلکہ اپنے ایک آدمی کو خاموشی سے اشارہ کیا۔ اس نے پیچھے سے ایک نیزہ مارا جس سے حضرت حرام ابن ملحان شہید ہو گئے۔ زمین پر گرتے ہوئے انہوں نے زور سے کہا، اللہ اکبر، فزت ورب الکعبہ، اللہ بہت بڑا ہے، قسم کعبے کے رب کی میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد عامر ابن طفیل نے اپنے قبیلے میں ایک تقریر کی اور کہا، چلو چل کر مسلمانوں کو ختم کیے دیتے ہیں، اس سے بہتر موقع نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے قبیلے کے لوگوں نے منع کر دیا اور کہا، مسلمانوں کو اپنی پناہ میں تیرا چچا لایا ہے، ہم بدعہدی اور وعدہ خلافی کا الزام اپنے اوپر نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد
عامر ابن طفیل اور دوسرے قبائل کے پاس گیا اور انہیں آمادہ کیا کہ بہترین موقع ہے، اگر ہم مسلمانوں کی اس جماعت کو ختم کر دیں جو دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف رہتی ہے تو اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام بند ہو جائے گا، تم میرا ساتھ دو اور یہ کام کر لو۔ چنانچہ کئی قبائل بنو سلیم، رمل، ذکوان وغیرہ قبائل تیار ہو گئے اور انہوں نے ایک فوج تیار کر کے مسلمانوں کی اس جماعت پر حملہ کر دیا اور اس جماعت کو جس میں 70 حافظ اور قاری تھے سب کو شہید کر دیا۔ حضرت کعب بن زید انصاری کو، جن کو وہ مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، وہ تنہا زندہ بچے، یہ حضور کی خدمت میں آ گئے اور اس واقعے کی پوری تفصیلات حضور کو بتا دی۔ ان کے علاوہ 2 آدمی اور بھی تھے، منذر بن محمد اور عمرو بن امیہ، یہ دونوں حملے کے وقت جانوروں کو چگانے جنگل لے گئے تھے۔ واپس آ کر یہ منظر دیکھا، پہلے ارادہ کیا کہ بھاگ چلیں اور حضور کو جا کر بتائیں، پھر کہا کہ نہیں، حضور کو تو اللہ بتا دے گا، ہم کافروں سے لڑیں گے۔ چنانچہ حضرت منذر تو شہید ہو گئے، عمرو بن امیہ کو کافروں نے گرفتار کر لیا، جن کو عامر بن طفیل کافروں کے سردار نے گنجا کر کے چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی نظر مانی تھی، وہ پوری کر رہا ہوں۔ بعد میں یہ بھی حضور کے پاس آ گئے، یہ زرقانی جلد 2 کے اندر واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس معرکے میں حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیر بھی شہید ہو گئے تھے۔ بخاری کی ایک روایت کے مطابق عامر بن طفیل نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی لاش آسمان کی طرف اٹھی اور پھر واپس زمین پر آ گئی۔ جبار ابن اسلمی، جنہوں نے عامر بن فہیرہ کا قتل کیا تھا، ان کا بیان ہے کہ عامر بن فہیر نے مرنے سے پہلے کہا تھا، فزت واللہ، قسم اللہ کی میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسے کامیاب ہوا، تو بتایا کہ اس کو اللہ نے درجہ شہادت عطا کر دیا۔ اس کے بعد جبار ابن اسلمی نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب واقعہ بیر معونہ کی اطلاع ملی تو آپ کو شدید غم اور افسوس ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد 1 ماہ تک فجر کی نماز میں دعائے قنوت نازلہ پڑھی۔ اس کے بعد حضور نے صحابہ میں تقریر فرمائی اور بتایا کہ شہید ہونے والے ان صحابہ نے اللہ سے یہ درخواست کی ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو ہمارا پیغام پہنچا دیں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں اور ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے۔ یہ واقعہ بیر معونہ ہے، اس کی کچھ تفصیلات حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، تاریخ اسلامی کا یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس سے اسلام دشمنوں کی اسلام سے نفرت اور مسلمانوں اور بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عزم، حوصلے اور مضبوطی کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے حالات میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے اور صحابہ نے کیسی ہمت اور استقلال کے ساتھ اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں قربانیاں دی ہیں۔ یہ واقعہ اس کی ایک مثال ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، ہمیں بھی دعوت و تبلیغ کے کام کو کرنا ہے اور ان واقعات کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے بہت سے نصائح ہیں، بہت سی ہدایات ہیں۔ کافر سب برے نہیں ہوتے، کچھ عہد کو پورا کرنے والے، جھوٹ اور سچ کے فرق کو جاننے والے اور حق کو پہچان کر اس کو قبول کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جن کے دل میں نرم اور آنکھیں صحیح اور غلط کی پہچان رکھتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کی آنکھوں پر نفرت کا پردہ پڑا ہوتا ہے اور وہ عقل اور فہم کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ وہ نہیں سوچتے کہ گناہ خدا کو پسند نہیں ہو سکتا۔ برائی، جھوٹ، وعدہ خلافی، دھوکہ، قتل، یہ ایسی برائیاں ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہو سکتی۔ آپ خدا کو کسی نام سے بھی مانیں، آپ اس کو اللہ کہیں،
گاڈ کہیں، ایشور یا بھگوان کہیں، آپ کی زبان میں اس کا کچھ بھی نام ہو سکتا ہے جو آپ نے رکھ لیا ہو، لیکن جو خدا ہے وہ برائی اور گناہ کو پسند نہیں کر سکتا۔ اگر ہمیں اپنے معبود، اپنے بھگوان، اپنے ایشور کو خوش کرنا ہے تو اپنے آپ کو گناہ سے، بدعہدی سے، جھوٹ سے، قتل و غارت گری سے، سازش سے اور ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ورنہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا خدا ہم سے راضی نہیں، ناراض ہو جائے گا، اور وہ ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔